अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका तल्लुक़ पाकिस्तान से भी है और सऊदी अरेबिया से भी है। इन दोनों मौज़ूआत को हम मिलाकर आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखेंगे जिससे आपको कुछ हक़ाइक़ जो है उनका इल्म हो सकेगा और उससे आगाही हासिल हो सकेगी। इस मौजू की जो तस्वीर हम आपके सामने पेश करेंगे वो सुनकर आप बताइएगा कि आया ये मौजू जिस पे हमने गुफ्तगू की है क्या इसे इसी तरह होना चाहिए था या इसमें कुछ बेहतरी भी की जा सकती थी हमारी कौम की तरफ से। मौजू नया नहीं है, मौजू तो मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स पर ऑन एयर हो चुका है, लेकिन हम ने कोशिश की है कि इसको इसमें छुपी हुई वो बातें आपके सामने रख सकें जिससे हमारे कौमी वक़ार में अगर इस तरह होता जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो यकीनी तौर पर इसमें हमारे कौमी वक़ार में इजाफ़ा होता और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता। मौजू कुछ इस तरह के कुछ रोज़ पहले सऊदी अरब में 3 तैयारों की बज़रिया सड़क मुंतकली का प्रोग्राम बना। उसके लिए पहले से अवाम को भी आगाह कर दिया गया और तमाम जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनको सिक्योरिटी इदारों को उनके इल्म में ये बात थी। ये तैयारे जो बज़रिया ट्रालर के बज़रिया से सड़क के जद्दा से रियाज मुंतकिल किए जाने थे। हुकूमती सरपरस्ती और अवाम की दिलचस्पी का ये हाल था कि तैयारे जहाँ जहाँ से भी गुजरे उन पे गुलपाशी की गई, उन्हें सलूट किया गया और उन ड्राइवर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। और फिर इन ड्राइवर्स के बारे में पता चला कि ये पाकिस्तानी ड्राइवर्स थे जिन्होंने ये तारीख़ में शायद पहली दफ़ा या सऊदी अरब में गुजरिया सड़क तैयारों को मुंतकिल किया। 3 बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी जिन पे इन तैयारों को उनका जो दरमियान वाला हिस्सा है उनको रखा गया था। और जगह जगह पे आप यकीन करें कि सऊदी अरब में एक जश्न का समा था। लोग सड़कों पर खड़े थे उसे देखने के लिए। यहाँ तक कि यह भी ऐलान किया गया कि जो इनकी अच्छी तस्वीर बनाएगा उसको भी इनाम दिया जाएगा। जो ड्राइवर उन गाड़ियों को चलाने वाले थे उनको इनामात दिए गए। उनको एक हीरो का दर्जा जो वहाँ पे दिया गया। पाकिस्तानी ड्राइवर थे, इससे पाकिस्तान का भी नाम बुलंद हुआ और ये दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान में बहुत हुनरमंद और काम समझने वाले लोग हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ कि हुकूमत जो है उन्होंने पूरा उसे सपोर्ट किया। इन तैयारों के साथ आगे पीछे पूरा प्रोटोकॉल था और अवाम आप यकीन करें कि उनको ऐसे जोशो खरोश अवाम में पाया जाता था। और ये नहीं कि कोई पाकिस्तानी थे, वो सऊदी अरब के जो अवाम है उनमें इस हद तक जोशो खरोश पाया जाता कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दूसरे मुल्क का कोई सरबरा उस सड़क से गुजर रहा है या अवाम की कोई
ہر دل عزیز شخصیت جو ہے وہ اس کا روٹ لگا ہوا۔ مختلف کمپنیوں کی طرف سے بھی اعلانات ہوئے، انہوں نے انعامات دیے، اور اس جذبے کو اور جو پاکستانی ڈرائیورز تھے ان کے جو تجربہ ہے اس کو بہت سراہا گیا۔ یقینی طور پر یہ لوگ جو پاکستان کے ڈرائیور تھے ان کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا میں سنا گیا، اور فخر کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سفر بہت خوبی سے سر انجام دیا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پھر اسی طرح کا ایک سلسلہ پاکستان میں بھی ہوا۔ کراچی سے حیدرآباد اسی طرز سے طیارہ جو ہے وہ اس کو روانہ کیا گیا، کسی کے علم میں نہیں تھا۔ علم اس وقت ہوا جب اس طیارے کو موٹر وے پہ، ٹول پلازا پہ کے قریب روک لیا گیا، اور ان سے جو اس کا اجازت نامہ ہے وہ طلب کیا گیا۔ بالکل اجازت نامہ ہونا چاہیے تھا، اور متعلقہ کمپنی کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا جو اجازت نامہ ہے وہ ان کو ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ان کی کوتاہی ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جب طیاروں کو منتقل کیا گیا تو پوری دنیا کے میڈیا نے ان کو دکھایا کہ ان کا کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، رج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں وہی کام ہوا تو یہاں پولیس نے ان کو جسے کہتے ہیں ناکہ لگا کے تو ان کو روک لیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ جب یہ خبر میڈیا پہ چل پڑی تو ایک پریشر سا پڑا، پھر وہ اجازت نامہ بھی آ گیا، اور سب کچھ قانون کے مطابق جو چیزیں ان کو چاہیے تھی وہ مل گئی۔ لیکن اگر حکومت کے علم میں تھا تو حکومت اس جو جہاز کی منتقلی تھی 737 بوئنگ جو تھا وہ اسے کراچی سے حیدرآباد منتقل کرنا تھا، حکومت اگر چاہتی تو اس ایونٹ کو ایک یادگار ایونٹ بنا سکتی تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ کچھ دن پہلے ہی تو سعودی عرب میں اس طرح کا جو ایونٹ ہوا تھا وہاں پہ عوام کی طرف سے بڑا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اور اگر یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جاتا تو پاکستان کا نام روشن ہوتا، پاکستان کے ہنرمندوں کا نام روشن ہوتا۔ لیکن ہم نے پولیس کے ناکے پہ جس طرح وہ موٹر سائیکلوں کو روک لیتے ہیں اور گاڑیوں کو روک لیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے طیارے کو بھی روک لیا اور اجازت نامہ جو ہے وہ طلب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کا لائسنس جو ہے اس کو بھی چیک کیا۔ ہم صرف آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جب اس جہاز کی منتقلی سے پہلے وہ ایک وہاں پہ پروگرام ترتیب دیتے، کہیں پہ ثقافتی رنگ ہوتے، سندھ کے ثقافتی رنگ، پنجاب کے ثقافتی رنگ، بلوچستان کے ثقافتی رنگ، کے پی کے ثقافتی رنگ، اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جاتا۔ وہاں پہ سٹال لگے ہوتے، اور ایک دنیا میں ایک پاکستان کا مثبت چہرہ جو ہے، ایک روشن چہرہ، وہ دنیا کے سامنے آتا، لیکن حکومت نے اس ایونٹ کو ضائع کر دیا۔ اپنے بڑے بڑے اشتہارات، اپنے ایسے منصوبے جو کہ نہ جانے شروع بھی ہوں گے کہ نہیں، ان کے اشتہارات روزانہ اخبارات ان سے بھرے ہوتے ہیں، اور جو سیانے لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ رشوت ہے میڈیا کو، اور یہ نہیں کہ یہ حکومت، جو بھی حکومت اس طرح کرتی ہے
اشتہارات کی برمار کرتی ہے، وہ میڈیا کو بطور رشوت یہ اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ تو اگر اس گھٹن کے ماحول میں، اس سموگ جس سے سانس نہیں نکل رہا، اس ماحول میں اگر اس کو ایک اچھا ایونٹ بنا دیا جاتا تو یقینی طور پر قوم کو کچھ خوشی میسر ہوتی، لیکن شاید ایسا پاکستان کی قوم کی قسمت میں نہیں ہے۔ وہ صرف روزانہ بری بری ڈکیتیوں کی، چوریوں کی، اغوا برائے تاوان کی اور اس طرح کی خبریں ہی دیکھنا ان کی قسمت میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔